بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو سورہ فاتحہ کا اجر و ثواب اور اس کے فضائل اور اس کے خواص بتائے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی جو نماز کے اندر اہمیت ہے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، جس کو امام مالک نے موطا امام مالک میں نقل فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نماز مکمل نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ یعنی نماز جو مومن کی معراج ہے اس کی تکمیل مشروط ہے کس کے ساتھ؟ سورۃ الفاتحہ کی قرات کے ساتھ۔ آپ خود اندازہ لگائیے، نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہے، اس کی بارگاہ میں حضوری ہے ایک، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورۃ الفاتحہ بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے، اور اس کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا حصہ جو ہے میرے رب کی حمد و ثنا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی ذات و صفات کا ذکر ہے، اور بقیہ حصہ جو ہے اس میں بندے کا سوال ہے اپنے رب سے مناجات ہے، اپنے رب سے سرگوشی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں، ادھر سے بندہ سراپا حاجت بن کے اپنے رب سے دستے سوال یعنی پھیلاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اور ادھر سے وہ رب جس کے اوپر صفاتیں بیان ہوئی کہ وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معبود ہے، وہ ہادی ہے، تو اس ذات کی طرف سے بندے کو انوار اور برکات عطا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک آسمان سے ایک آواز آئی اور آسمان کا دروازہ کھلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دروازہ آج پہلی دفعہ کھلا ہے، اور ایک فرشتہ اترا ہے جو کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دی، ایک سورۃ الفاتحہ کی اور دوسرا سورۃ البقرہ کا جو آخری حصہ ہے، یعنی خواتین میں سورہ بقرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت ملی، تو ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ بشارت ملی کہ اس میں بہت ساری نورانیت ہے اور بہت ساری خیر و برکات ہے۔ اور شیطان 4 دفعہ رویا۔ نمبر 1، جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی اور شیطان کو زمین پر اتارا۔ نمبر 3، جب اس کی گردن میں لعنت کا طوق کا وضع ہوا۔ اور نمبر 4، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفاتحہ اتاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ان 4 مواقع پر شیطان رویا، ان میں سے سورۃ الفاتحہ کا نزول بھی ہے۔ ظاہر ہے سورۃ الفاتحہ یہ مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑتی ہے، تو شیطان تو توڑنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے نورانیت کا یہ مقام ہے کہ شیطان بھی اس کے نزول پر رویا، یعنی اس کو یہ پتہ چل گیا کہ گمراہی کا دروازہ تو اب اس طرح نہیں کھلا رہے گا جس طرح سورہ فاتحہ سے پہلے کھلا تھا۔ اب سورۃ الفاتحہ نے بہت سارے لوگوں کو اپنے رب سے جوڑ دیا۔ سورہ فاتحہ نری شفا ہے، سراپا شفا ہے۔ اس کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے 7 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنے سے، زمزم پہ دم کرنے سے، اجوا پہ دم کر کے پینے سے بہت ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اور جس جگہ درد ہو متاثرہ جگہ ہاتھ رکھ کر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور اس کے آخر میں 3 دفعہ پڑھیں اور تینوں دفعہ آمین پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو انوار سورۃ الفاتحہ، خواص سورۃ الفاتحہ، برکات سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور امت کے جتنے بھی مریض ہیں سب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔